اجڑ رہا ہے مدینہ، حسین جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم من أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم الخامة التي جاهدت الحسين عليه السلام والشايات وبايات وطابات على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صلوات محمد عزیزان محترم، برادران ایمانی، مسلسل عزائے وافی ہدایت کی روشنی میں ہم ذکر اہل بیت کی عظیم ترین عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور موضوع اس خط نماز اور عشق اہل بیت۔ آپ سبھی حضرات تمام مجالس میں ہمتن گوش ہیں، خوبصورتی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بتصدق محمد و آل محمد و بطفیل شہیدان کربلا آپ کو ان مجالس میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔
کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے نماز کو قائم کر دیا، صرف اور صرف یہ معصومین علیہ السلام کی اور خصوصاً سرکار سید الشہداء کی ذات والا صفات ہے کہ جن کے لیے کہا جا سکتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا، یعنی نماز کو زندگی ملتی ہے اس در سے، بندگی کو زندگی ملتی ہے اس گھرانے سے، بندگی کو رخشندگی ملتی ہے اس آستانے سے، بندگی کو پائندگی ملتی ہے اس دروازے سے، بندگی کو استحکام ملتا ہے اس در سے، بندگی کو قیام ملتا ہے اس چوکھٹ سے۔ اسی لیے وہ فرشتے جن کا کام اللہ کا کلام سنانا ہے، جنہیں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، اور وہاں عبادت کا انداز یہ ہے کہ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ ہر فرشتہ اپنے انداز سے اللہ کی عبادت انجام دے رہا ہے، مگر جب مسئلہ آل محمد کا آتا ہے تو وہی فرشتہ جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑتا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع چھوڑتا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندگی کو زندگی اس دروازے سے ملتی ہے، بندگی کو حیات اس دروازے سے ملتی ہے۔ لہذا اب جب یہ ہستیاں زیر کے ساتھ جمع ہو جائیں گی پنجتن کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے، کوئی بیوی اس محفل عصمت و طہارت میں شامل ہو جائے گی تو اللہ عرش پر نورانی محفل سجائے گا۔ پہلا مقام عرش معلیٰ، ذکر تعارف اہل بیت، مقام عرش معلیٰ، ذاکر اللہ، سننے والے فرشتے، پروردگار آواز دے رہا ہے کہ اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی، میرے ملائکہ ادھر آؤ، عرش پر رہنے والوں ادھر آؤ۔ اے پروردگار ملائکہ کو بلا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یہ عرش پر رہنے والے کون ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں چرخ چہارم پر عیسیٰ رہتے ہیں، ہم انہیں بلا رہے ہیں۔ چرخ نہم پر ادریس رہتے ہیں، چرخ حشتم پر ذات آسمان پر ادریس رہتے ہیں، ہم انہیں بھی بلا رہے ہیں۔ ہم سب کو آواز دے رہے ہیں اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الذین خمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ آپ نے دیکھا موضوع کیا تھا؟ نماز اور عشق اہل بیت، نماز اور محبت اہل بیت، نماز اور محبت اہل بیت۔ وہ فرشتے جو قیام میں تھے، وہ فرشتے جو رکوع میں تھے، وہ فرشتے جو سجدے میں تھے، وہ فرشتے جو قعود میں تھے، اللہ نے کہا ادھر آؤ میرے ملائکہ، ابھی وہ چھوڑو، یہ سنو، ابھی وہ چھوڑو، یہ سنو جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے ملائکہ سنو، سنو، عرش پر رہنے والوں سنو، میں یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ پالتا، میں یہ آفتاب و مہتاب کی خوشنما قندیلیں روشن نہ کرتا، میں یہ سرسبز پیڑ نہ بناتا، میں ان پہاڑوں کو کھڑا نہ کرتا، میں ان دریاؤں کو رواں نہ کرتا، میں ان دریاؤں میں کشتیوں کو رواں نہ کرتا، میں نے جو کچھ بنایا جمالات
نباتات، انسانات، حیوانات، حتیٰ کہ پوری کائنات ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، ہؤلاء الذین ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکفاء، یہ جو چادر کے نیچے ہیں، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں اللہ نے بتا دیا یہ جتنے ملک، یہ ہرا کرا، یہ چمن نہ ہوتے اور میں کچھ بھی تو خلق نہ کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے، میں کچھ بھی تو خلق نہ کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے بتایا میں محبت کرتا ہوں پنجتن سے، میں عشق کرتا ہوں پنجتن سے۔ میں کہوں گا مالک تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو عابد ہے، تو معبود ہے، تو مسجود ہے۔ میرے مالک ہم اپنے کام میں عاجز ہیں، تو اپنے کام میں عاجز نہیں، مگر کیا کریں؟ محبت کا مرکز ایک ہے، محبت کا مرکز ایک ہے۔ بڑے ہلکے میں جملہ آپ نے لے لیا، محبت کا مرکز ایک ہے، یعنی اتنا تو ہمارا دعویٰ کھڑا ہے کہ جن سے تم نے محبت کی انہیں سے ہم نے بھی محبت کی۔ اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سمر حیدر کی خطابت ہے اور یہ خطابت سمجھ کر اس کو کوئی ہوا کی نظر بھی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پڑھیے جا کر قرآن، یحبہم ویحبونہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ محبان اہل بیت پر فتویٰ لگانے والوں، پہلے اللہ پہ فتویٰ لگاؤ، وہ بھی تو محب اہل بیت ہے۔ تو محبت کا مرکز مالک ہے، جن سے تو نے محبت کی انہی سے ہم نے بھی محبت کی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، ہم نے حدیث قصہ کے ان جملوں سے سیکھا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ تعمیر کیا جائے۔ جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے داد، جو نہیں پہنچے پریشان نہ ہوئیے، میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ تعمیر کیا جائے، کچھ بنایا جائے، کچھ کنسٹرکٹ کیا جائے۔ مالک تو معبود، ہم عابد، تو مسجود، ہم ساجد، تو رازق، ہم مرزوق، تو خالق، ہم مخلوق، تو اپنے کام میں عاجز نہیں۔ کوئی کہتا ہے فیکون کی صورت میں وہ شے ظاہر ہو جاتی ہے، مگر ہم تو بنتے ہیں، کریں کیا؟ محبت کا مرکز ایک ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بنایا جائے۔ تو ہم نے طے کیا کہ جب تو نے ان کی محبت میں کائنات بنائی تو ہم نے ان کی محبت میں ایماندار بنوائے، ہم نے ان کی محبت میں ایماندار بنوائے۔ مالک تو نے ان کی محبت میں آفتاب کا چراغ روشن کیا، مہتاب کا چراغ روشن کیا، ہم بھی ان کی محبت میں چراغا کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ نہ محرم آئے چراغا کر دیتے ہیں، شعبان کا مہینہ آئے چراغا کرتے ہیں، رجب کا مہینہ آئے چراغا کرتے ہیں۔ کوئی اس چراغ سے چلے گا اس لیے کہ اللہ نے بھی روشن کیا، ہم بھی روشن کر رہے اپنے آپ کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے۔ جب نقطہ تمام ہو جائے، اپنی منزل پہ آ جائے، جی بھر کے نعرے لگائیے، جتنے نعرے لگاتے ہیں اتنے لگائیے آپ، کیونکہ یہی ایک نام ہے جو ہمارا سہارا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ہم تو کہیں اپنے پیر کا نام لینے میں شرماتے ہی نہیں، اس لیے کہ شرمائے وہ جس کے پیر نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو۔
جس کے آقا نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو. ہمارا مولا تو وہ ہے کہ آیا تو کعبے میں، آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے. ابتدا بھی اللہ کا گھر، انتہا بھی اللہ کا گھر. ابتدا بھی اللہ کا گھر، انتہا بھی اللہ کا گھر. بہرحال عزیزان گرامی، تو محبت کا تقاضا بھرنا اپنے معیار کے حساب سے کام کیا جاتا ہے. وہ خالق تھا، اس نے آفتاب و مہتاب کو روشن کیا. ہم نے اتنی اوقات نہیں تھی، لہذا ہم نے چراغا روشن کیا. ہم نے چراغا روشن کیا. ہم نے آرائشیں کرنا شروع کر دی. میرے مالک جملہ سنیے گا، میرے مالک تو نے آل محمد کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا، ہم نے ان کی محبت میں فرش رضا بچھا دیا. یہ فرش رضا محبت میں ان کی محبت پہ فرش اعلیٰ بچھایا. تو نے زمین کا فرش بچھایا، ہم نے فرش اعلیٰ بچھا دیا. اب یہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے. جن کی محبت کا معیار ہوگا وہ یہ کر سکیں گے، وہ یہ کر سکیں گے. اللہ اور ہماری محبت کا مرکز ایک ہے، مرکز ایک ہے. اس لیے پروردگار نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم اجرت پر کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کی جائے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرابت دار ہیں کون؟ کا اہل بیت. اگر ہم نے کہا اہل بیت قرابت دار ہے تو انہوں نے کہا صاحب ان میں ازواج بھی ہیں، ان میں ازواج بھی ہیں. اب ہم نے یہ کہا کہ نہیں صاحب اہل بیت میں ازواج نہیں، ازواج اہل بیت میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ بی بی ام سلمہ جب آگے بڑھی، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ممبر سے، کیونکہ تاریخ میں اتنا میدان نہیں ملتا، اور مل بھی جائے تو مجمع خاموش ہو جاتا ہے. بی بی ام سلمہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، ایسی رسول کی زوجہ تھی کہ ان کے علاوہ رسول کی کسی اور زوجہ میں ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ چادر تطہیر کی طرف دیکھ سکے. میں نے کیا بات کہی آپ سے؟ آئی کہا نہیں انت الل خیر، تم خیر پاؤ مگر چادر میں نہیں آ سکتی. یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت. موضوع کیا؟ نماز اور عشق اہل بیت. یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے. نبی نے کہا میرے اہل بیت. جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت النساء، مالک یہ چادر کے نیچے کون؟ اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے. مالک اور وضاحت کر کہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے. کان مجھے نہیں پتا چلا کہ جملے سے لوگ سرسری طور پر کیوں گزر جاتے ہیں. ومعدن الرسالہ رسالت کی معدن ہے، رسالت کی کان ہے. ہیرا کہاں سے برآمد ہوتا ہے؟ کان سے. یاقوت کہاں سے برآمد ہوتا ہے؟ کان سے. زمرد کہاں سے برآمد ہوتا ہے؟ کان سے. کان سے یعنی جو کان ہو، جو کان ہو، جو حفیظہ ہو، وہاں سے جواہرات برآمد ہوتے ہیں. اللہ نے کہا یہ اہل بیت نبوت کے ہیں، جو رسالت کی کان ہے. کان یعنی یہاں سے رسول بنتے ہیں. اللہ اکبر. جس کو ان کی معرفت
کو اہل بیت میں لانا ہو تو پہلے یہ ثابت کرو کہ اس کا رشتہ سیدہ سے ہے کہ نہیں ہے. جب رشتہ سیدہ سے ہوگا تب بات ثابت ہوگی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شہزادی نے دربار میں خطبہ فدق جو دیا اس میں نماز کی علت یہ بیان کی کہ وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. اللہ نے نماز کو تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ. تکبر سے بچ جاؤ. اللہ کے جو 99 اسماء حسنہ ہیں جو ظاہر ہے، یوں تو اگر آپ دعائے جو شن کبیر اٹھائیں گے تو اس میں 100 فصلیں ہیں. ہر فصل میں اللہ کے 10 نام ہیں. 100 کو اگر آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دیں، گنا کریں تو 1000، یعنی 1000 نام اللہ کے ہیں دعائے جو شن کبیر میں فقط. مگر وہ اسماء جو اللہ نے ظاہر کیے سب پر، تو اللہ کو اس میں ذاتی ہے، اس کا اطلاق کسی مخلوق پر نہیں ہو سکتا. لیکن باقی اور جو نام ہیں وہ اس میں صفاتی ہیں. یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا برہانو، یا سبحانو، یا مستعانو، یا عظیمو، یا علیو، یا غفورو، یا رحیمو، یا آخرو، یا اولو، یا احسن الخالقین، یا خیر الرازقین. اسی میں اللہ کا ایک نام ہے یا متکبرو. یعنی کیا مطلب؟ تکبر کرنے والا. جو تکبر کرے اسے متکبر کہتے ہیں. اللہ کے 99 اسماء میں ایک نام متکبر بھی ہے. تکبر کرنے والا، اپنے پہ فخر کرنے والا، اپنے پہ ناز کرنے والا، اپنے پہ غرور کرنے والا. اس لیے اللہ کو کسی بندے کے لیے یہ پسند نہیں کہ وہ اپنے اوپر تکبر کرے. اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ اگر تکبر کرے گا تو اللہ کہے گا انسان تو نے اپنی حیثیت کو پہچانا؟ میں نے تو تجھے ایک نجس قطرے سے پیدا کیا. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ مٹی سے خلق ہوا ہے، مٹی میں مل جائے گا. لہذا اللہ کو کسی کا تکبر گوارا نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی. مگر وہ خود متکبر ہے، اپنے اوپر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اپنی ذات پر، اسے زیب دیتا ہے. میرے چھٹے امام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، مولا اللہ کے جو اتنے نام ہے، توجہ سے سنیے گا، اس میں اللہ متکبر کب ہوا؟ اس نے اپنے اوپر تکبر کب کیا؟ میرے چھٹے امام نے کہا سن، جس خدا کے قبضہ قدرت میں مجھ جعفر کی جان ہے، جب اللہ نے ہم 14 کو حل کیا تو اپنے اوپر تکبر کیا اور کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. برکت ہے وہ ذات جس نے خلق کیا اور وہ خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. جب ہمیں خلق کیا تو اللہ نے اپنے اوپر تکبر کیا، غرور کیا کہ میں نے ایسے بنائے، ایسے بنائے. یہ 14 کے 14 نام الگ الگ ہے مگر صفتیں ایک، کردار ہے، صورت ہے، سیرت ہے، انداز ہے، اعجاز ہے، عظمت ہے، جلالت ہے، طہارت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، رخشندگی ہے، پائندگی ہے،
سوچا کر، ارے جب دنیا ایک علی کو برداشت نہیں کر سکے، جب دنیا کی سمجھ میں ایک علی نہ آیا تو 12 علی دنیا کیسے برداشت کرتی؟ لہذا میں نے حکمت سے کام لیا اور نام سب کے سب محمد۔ تو اللہ نے جب انہیں خلق کیا تو اپنی ذات پر غرور کیا، فخر کیا، ناز کیا کہ میں ہوں خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر۔ اب تکبر یاد رکھیے گا، ایک لفظ ہے عبادت، لفظ ہے عبادت، عبادت کے معنی بندگی۔ اللہ قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے جنات کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، عبادت کریں۔ یعنی انسان کا مقصد خلقت قرآن کی روشنی میں عبادت، عبادت۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے۔ اس عبادت میں کتنے حرف ہیں، کتنے اکشر ہیں، کتنے الفابیٹس ہیں عبادت میں؟ عین، بے، الف، دال، تے، یعنی لفظ عبادت میں 5 حرف ہیں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، لفظ عبادت میں 5 حرف ہیں، لفظ عبادت میں 5 حرف ہیں۔ اس لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز واجب کی۔ کیا سن رہے ہیں، میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اللہ نے 5 وقت کی نماز واجب کی، اور اسی عبادت میں ایک حرف ہے بے۔ ماشاءاللہ، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں تو بولیں گے، ہمارے انور صاحب دیکھیے بول رہے ہیں، غور کیجئے نا، اسی لفظ عبادت میں ایک حرف ہے بے۔ بے کیا ہے؟ ارے بھیا کیا دوسرے تیسرے دن کی تقریر بھول گئے؟ بے کیا ہے؟ مولا نے کہا آنند نقطہ تحت الماء، میں بے کے نیچے کا نقطہ، میں بے کے نیچے کا نقطہ، یعنی جب تک اس بے میں نقطہ نہ لگے تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بے ہے کہ تے ہے کہ سے ہے۔ خالی میں ایک شکل بنا دوں بے کی، سفینے کے جیسی، ناؤ کی جیسی، کشتی کی جیسی، اور اس میں نقطہ نہ لگاؤں اور آپ سے کہوں پڑھیے کیا لکھا ہے، تو آپ کہیں گے سر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے تے کہا یا سے کہا یا بے کہا، کیونکہ یہ جو کشتی بنی ہوئی ہے اس پر اگر 2 نقطے اوپر لگا دیے جائے تو تے ہوگا، 3 نقطے اوپر لگے تو سے ہوگا، بے اس وقت ہوگا جب نیچے ایک نقطہ لگے، جب نیچے ایک نقطہ لگے۔ اب سمجھے مولا نے یہ کیوں کہا کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یعنی اگر مجھے ہٹا دیا تو کچھ پڑھ ہی نہیں پاؤ گے، مجھے ہٹا دیا تو کچھ سمجھ ہی
کرتے تھے الف سے لے کے یہ تک، مگر علی کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے اس علم کی منزل پر حضرت میثم تمار پہنچ گئے کہ جب آخری وقت میں دار پر چڑھائے جا رہے تھے تو میثم تمار کہہ رہے تھے کوفے کے لوگوں قیامت تک کے حالات مجھ سے سن لو۔ جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ ہم سے کہتے ہو علی سمجھ میں نہیں آتا، علی تمہاری جو سمجھ میں آیا وہ علی کہاں رہا؟ علی کیا تمہاری سمجھ میں تو سلمان نہیں آ سکتے، ابو ذر نہیں آ سکتے، میثم نہیں آ سکتے، مقداد نہیں آ سکتے۔ بس جس منزل تک آپ کو مجھے لانا ہے تو ایک حرف ہے بے، خراج عقیدت ہو جائے، اصال ثواب ہو جائے۔ ناصر عباس صاحب کو بڑی پیاری بات پر ہم کہا کرتے تھے، مجھے جس کی بات پسند آتی ہے میں ممبر کو اس کا نام ضرور لیتا ہوں، یہ میری اپنی قیامتداری ہے۔ وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ عبادت میں 5 حرف، بے ایک حرف ہے عبادت میں، اس بے کو عبادت سے ہٹا دو تو جب بے ہٹے گا تو عادت رہ جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا ادھر والوں کو، پیچھے والوں کو اگر سمجھ میں آئے تو بولنا ہے۔ عبادت سے اگر بے کو ہٹاؤ تو پھر بے ہٹی تو عادت، عین الف دال اور تے، یعنی عبادت اس وقت ہے جب علی کی ولایت ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں تو عبادت عبادت نہیں، عادت عادت۔ عبادت کرتا ہے بشر، میں نے بولا اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ان تک پہنچ جا۔ عبادت کرتا ہے بشر، تقاضا ہے بشر سے۔ اللہ نے کہا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ بشر میں 3 حرف ہے، بے، شین، رے۔ اگر یہ بے ہٹ گیا تو پھر بشر نہیں ہے، شر ہی شر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو عبادت عادت، بشر شر۔ جہاں یہ شر اور عادت ایک ساتھ ملے وہی شیطان وجود میں آتا ہے۔ قیمتی جملہ تھا جو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ نہیں کروں گا آپ سے شکایت کیونکہ آپ کے انداز سماج سے واقف ہوں۔ جہاں شر اور عادت ایک ساتھ ملے وہی شیطان وجود میں آتا ہے۔ جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان سے کہا استکبرت ام کنت من العالین، تجھے تکبر ہو گیا ہے، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اتنا میں نے تمہید باندھی تھی صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو، مگر آپ پہنچ ہی نہیں پائے وہاں تک۔ نماز کو کس لیے فرض کیا تھا؟ کہ تکبر دور ہو۔ شیطان سے زیادہ تو کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اتنے رکوع اتنے سجدے، اس کے بعد بھی اس کا تکبر دور نہیں ہوا، کیونکہ عبادت عادت تھی اور شر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یعنی اگر عبادت عادت بنے اور معرفت کے بغیر ہو تو شیطان بناتی ہو۔ عبادت معرفت کے بغیر ہو تو شیطان بناتی ہے، عبادت معرفت کے ساتھ ہو تو سلمان بنا دیتی ہے، اللہ نے کہا اتنے سجدے کر چکا، 6000 سال تک سجدے کر چکا، اتنے سجدے، اس کے باوجود بھی تیرا تکبر نہیں جا رہا۔ استکبرت، تجھے تکبر ہو گیا۔ ام کنت من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ ہزاروں بار کی آپ کی سنی ہوئی بات، سمر حیدر سنی ہوئی بات کی تکرار نہیں کرتا۔
استکبرت ام کنت من العالی، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ اتنا تو تفکر کرو کہ اللہ جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے جن کو اللہ بڑا کہہ رہا ہے۔ کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ یعنی قبل خلقت آدم نگاہ قدرت میں کچھ بڑے لوگ تھے جن پر آدم کا سجدہ نہیں تھا، باقی سب کو کرنا تھا۔ آدم کا سجدہ ان کی وجہ سے تھا، علت وہ تھے، سبب وہ تھے، ریزن وہ تھے، وجہ وہ تھے۔ عالم کیا تو بھی بڑے لوگوں میں؟ اٹھائیے قرآن، قرآن کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کسی کتب خانے میں رکھا ہے، کسی لائبریری میں رکھا ہے، ہر جگہ قرآن موجود ہے۔ مسجد میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، فیصلہ ہو جائے گا۔ عالم کیسے لکھا ہوا ہے؟ علی کی جمع ہے عالم، لکھا کیسے ہے؟ علی کے معنی بلند، عالم کے معنی بہت بلند لو، عالم لکھا کیسے ہے؟ قرآن میں عین، الف، لام، یہ، نون، یعنی 5 حرف ہیں، 5 حرف ہیں۔ یہ قرآن کے رموز ہیں، قرآن کے اسرار ہیں، 5 حرف ہیں۔ کیا تو ان سے بڑا ہو گیا؟ ان سے بڑا ہو گیا؟ نہیں۔ جب میں عربی پڑھ رہا تھا تو میں نے عربی کی جب لغت اٹھائی تو مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ حروف کے، الفابیٹس کے بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، تذکیر اور تانیث ہوتی ہے۔ پولنگ استری وچن وہاں بھی ہوا کرتا ہے۔ کہاں؟ حروف میں میسکولائن جینڈر، فیمینائن جینڈر، مذکر، مؤنث حروف میں بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے لغت میں دیکھا تو عین مذکر، اللہ جانے اس سے بڑا نقطہ صبر حیدر کے پاس نہیں۔ عالم میں 5 حرف، عین مذکر، الف مذکر، لام مذکر، یہ مؤنث، نون مذکر۔ عالم میں 5 حرف ہیں جن میں 4 مذکر، ایک ہے۔ عالم میں 5 حرف ہیں جن میں 4 مذکر، ایک مؤنث۔ پنچتن میں بھی 5 ہستیاں ہیں جن میں 4 معصوم، ایک معصومہ۔ سلام علیہ محمد وآل محمد پر۔ مولا سلامت، مولا سلامت۔ چار معصوم ہے، ایک معصومہ، ایک خاتون ہے، ایک معظمہ۔ ان سے برابری کرنا شرم نہیں آتی؟ یعنی تو اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھ رہا ہے؟ بھیا تھوڑا تو خطیب کو سہارا دیتے رہو نا۔ تو اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھنے لگا، تو اپنے آپ کو علی جیسا سمجھنے لگا، تو اپنے آپ کو حسن جیسا سمجھنے لگا۔ فخرج منہا، نکل میری بارگاہ سے باہر۔ وَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ جہاں جہاں جائے گا تجھ پر لعنت کی توف ہوگی، ہر جگہ لعنت ہوگی۔ اللہ نے بتا دیا جب کل روز اول کوئی اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھ رہا تھا، جب میں نے اس وقت اسے نہ برداشت کیا، تو اب اگر آج کوئی اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھے تو اس سے بڑا مردود کون ہوگا؟ اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ یہ ہماری مشیت گوارا ہی نہیں کرتی، ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ ابلیس کے 6000 سال کے سجدے منہ پہ مار دیے گئے۔ مولوی تیری 50 سالہ عبادت تیرے کیا کام آئے گی اگر ان کی محبت اور ان کی مودت اور ان کی ولایت دل میں نہیں؟ بہرحال یہ ہیں وہ بڑے لوگ کہ جن سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اس میں شہزادی کی ذات وہ ذات ہے
جو مرکز ہے. کل بتا دوں گا کہ 5 وقت کی نماز کس کس سے منسوب ہے. اور اللہ نے مغرب کی نماز میں قصر کیوں نہیں رکھا؟ ظہر میں قصر ہے، عصر میں قصر ہے، مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل ہو جائیں گی. آج مجھے آپ کو صرف یہاں تک لانا تھا. اتنی بلند مرتبہ بھی کہ زیر کساں آئے تو مرکز تطہیر بن جائے، میدان مباہلہ میں جائے تو مرکز صداقت بن جائے. قرابت داروں کو پہچاننا ہے نا کہ قرابت دار کون ہے؟ نبی نے پہچانوایا، گھر میں بھی باہر بھی. مسلسل نصارے نجران کہہ رہے ہیں نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. پورا کا پورا سورہ نازل ہو گیا. حضرت آدم کی مثال دی گئی کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تمہارے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو آدم تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ نہ ان کی کوئی ماں تھی نہ کوئی باپ تھا. کہنے صاحب ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں تسلیم کریں گے. آیت آ گئی سورہ آل عمران میں فمن حاجک فیہ من بعد. میرے حبیب یہ تم سے حجت کر رہے ہیں، آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان سے حجت کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں. یہ نہیں مانتے، ان سے کہیے وما جاءک من العلم، جب آپ پر علم آ چکا ہے، جب ہم نے قرآن نازل کر دیا تب ان سے اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شان نہیں. فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے حبیب ان سے کہیے ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، تم اپنے مردوں کو لے کے آؤ اور تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے. تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے. تم اپنے نفوس لے کے آؤ، ہم اپنے نفوس لے کے آئیں گے. ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ ہوگا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. اللہ نے لعنت مکان میں نہیں کروائی، میدان میں کروائی. وہ لوگ غور کریں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں جو یہ کہتے ہیں ہم برے کو برا نہیں کہتے، ہم بڑے سافٹ کارنر لوگ ہیں. اللہ نے کہا میدان میں لعنت ہوگی. میرے حبیب لے جاؤ ابناءنا. اب ابناءنا کی منزل میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جمع کا صیغہ تھا، پلورل تھا، بچوں کی بات تھی. تو نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو اٹھایا ہوگا. بھائی تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. کسی صاحب نے اٹھایا، ادھر سے کسی صاحب نے اٹھایا، ادھر سے کسی صاحب نے اٹھایا. مجھے نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن اللہ مقامہ کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب نبی کے سامنے لوگ اپنے اپنے بچوں کو اٹھانے لگے تو نبی نے کہا بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ. اور پھر نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، کہا یہ ہے میرے ابناءنا اور تم ابناءنا. اور تم ابناءنا ونساءنا ونساءکم. عورتوں میں بات غضب ہو گئے، عورتوں میں کھلی چھوٹ تھی. اگر نبی کے سیدہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو نبی اسے میدان میں نہ لے جاتے، مگر نبی نہیں لے گئے، نہیں لے گئے. اس کا مطلب کوئی بیٹی نہیں. ازواج میں کسی کو نہیں دیں گے، ماں تو ہے ہی نہیں موجود. جبکہ میں نے پرسوں کہا
استعمال ہوا، زوجہ کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے۔ یا نبی اللہ، آپ خالی شہزادی کو لے جا رہے، ایک بیوی کو، کہیں آیت کا مطلب فوت نہ ہو جائے، کہیں آیت کا مطلب ختم نہ ہو جائے۔ اگر نہیں نبی جواب دے، منبر پر بیٹھ کر نہ نادانی کی سوچا کرو اور نہ نادانی کی بولا کرو۔ میں میدان میں اسے لے جا رہا ہوں جو میری بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسین کی ماں ہے۔ ہر طرف سے نسانہ حضرین، ہر طرف سے نسانہ کی تکمیل ہو رہی ہے، ہر زاویے سے۔ شہزادی کی ذات عظیم ترین ذات ہے۔ مولا کائنات پیچھے ہے، آگے نہیں ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، کچھ کرنٹ نہیں لگا آپ کو۔ مولا علی پیچھے ہے، آگے نہیں آئے۔ یعنی ہر میدان میں تو آگے نظر آتے تھے۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ پہلا میدان ہے جس میں آپ پیچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میرے روئے روئے کھڑے ہو گئے۔ علی اس لیے پیچھے تھے کہ جہاں جہاں نبی اپنے قدم رکھتے تھے، نبی کے نقش قدم پر شہزادی اپنے قدم رکھ دیتی تھی، اور جہاں شہزادی اپنے قدم رکھتی تھی وہاں شہزادی کے نقش قدم پر علی بڑھ کے اپنے قدم رکھ دیتے تھے، تاکہ کسی نامحرم کی نظر ان قدموں کے نشان پہ بھی نہ پڑے، ان قدموں کے نشان پہ بھی نہ پڑے۔ کیا ہوا؟ نبی کے نقش قدم، پہلے کس کے نقش قدم؟ نبی کے۔ نبی کے نقش قدم پر کس کے نقش قدم؟ سیدہ کے۔ سیدہ کے قدموں کے نشان پر کس کے نشان؟ علی کے۔ یعنی اس طرح میری شہزادی کے نقش قدم کو بھی پردہ دیا جا رہا تھا کہ اگر زمین دیکھے تو نبی کے نقش قدم نظر آئے، اگر آسمان دیکھے تو علی کے نقش قدم نظر آئے۔ یہ ہے عظمت البطول۔ بس تمام کر دیا میں نے۔ یہ ہے عظمت۔ مباہلے کا میدان تھا، جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی۔ نبی اپنے گھر سے ایک کو نہیں لے گئے اور علی کے گھر سے ایک کو نہیں چھوڑا۔ بتا دیا کہ یہ صداقت کا لشکر کیا ہے۔ اب جو بھی ان ہستیوں کے مقابلے میں جب بھی آئے، جہاں بھی آئے، جس وقت آئے، جس مقام پر آئے، وہ جھوٹا ہے اور اس پر خدا کی لعنت ہو۔ سب کرے اس لیے نہیں کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ کیسے جاتے سب کے سب؟ کیونکہ آیت میں لعنت جھوٹوں پہ ہونی تھی۔ اگر جھوٹے ادھر بھی ہوتے تو لعنت خالی ادھر ہی تو رہتی نا، ادھر بھی آتی۔ یہ تو بالکل وہی مسئلہ ہے کہ جب خلیفہ کے دربار میں شرابی پکڑا گیا اور اسے سزا دی گئی کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ، تو اس نے کہا خلیفہ اس وقت مجھے کوڑے لگانا اور دربار میں مجھے وہی کوڑے لگائے گا جس نے خود کبھی زندگی میں شراب نہ پی ہو۔ تو جس نے خود کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ میدان میں نہ۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سیدہ ہے جو مرکز تطہیر ہے، مرکز آئے مباہلہ میں۔ اسی بی بی کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس بیٹی کا نام ہی زینب ہے۔ زین اب اپنے باپ کی زینت، زین اب اپنے باپ کی زینت۔ بس آخری جملہ فضائل کا، اپنے باپ کی زینت۔ بیٹی ایسی جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ باپ ہے کون؟ باپ مسجد کی زینت، باپ منبر کی زینت، باپ محراب کی زینت، باپ کعبے
کہ حسین دیکھیں تو صاحب خصائص زینبیہ کہتے ہیں کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب کبریٰ، بھائی بہن کی تعظیم کو نہیں کھڑا ہوتا تھا، جیسے رسول خدا شہزادی کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے انہیں شریک کار رسالت سمجھ کر، ویسے ہی حسین زینب کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے انہیں شریک کار امامت سمجھ کر۔ پڑھیے زیارت میں فکر، السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، اے حسین کی شریکہ آپ پر ہمارا سلام۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء حسین کے مصائب میں ان کے شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کون بیوی ہے جو حسین کی شریکہ بن گئی؟ اگر حسین سید الشہداء ہے تو یہ بیوی ام المصائب بن گئی۔ ام المصائب کے معنی جانتے ہیں نا؟ ام المصائب، مصائب کی ماں۔ کتنے مصائب زینب نے دیکھے؟ ابھی کمسنی کا عالم ہے، نانا دنیا سے چلا گیا، نانا کا دنیا سے جانا ہے، کوئی ماں کو پرسا لینے نہیں آیا۔ ہاں 75 یا 90 دن کی روایت ہے کہ 75 دن بعد پرسا دینے کے لیے ملائین آئے، مگر کس انداز میں مسلمان آئے ہیں؟ آگ لے کے آئے ہیں، تازیانہ لے کے آئے ہیں۔ اور زینب نے دیکھا کہ پرسا اس طرح دیا جاتا ہے کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی، چلتا ہوا دروازہ آنگن کے پہلو کو گرا دیا گیا۔ ابھی تو زینب کا عہد طفلی ہے، مصائب کے یہ پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب زینب اس منزل پہ پہنچی کہ اب زینب کا عہد ہو چکا ہے، تو اپنے بابا کے سر پر وہ ضربت دیکھی، اس ضربت کا زخم دیکھا کہ سر شکافتہ ہے۔ زینب کتنے مصائب دیکھے۔ 21 رمضان کو علی دنیا سے چلے گئے، 20 رمضان کو علی نے سب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے کوفے کے لوگوں بیتنا سنو کہ اب میری آواز اس کے بعد تم روزے محشر سنو گے۔ جاؤ حضرت میں علی، جاؤ جاؤ کربا، جاؤ جاؤ میرے دوستوں، میرے صحابیوں، جاؤ۔ اب مجھے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں سے بات کرنی ہے۔ ایک مرتبہ گھر والے آگے جمع ہو گئے، علی سب کو وصیت کر رہے ہیں۔ عبداللہ کو بلایا، کہا جی مولا کیا حکم ہے؟ کہا عبداللہ میں تمہارا چچا بھی تو ہوں۔ کہا مولا میں نے کبھی آپ کو اپنا چچا نہیں سمجھا، آپ میرے آقا ہے، میرے مولا ہے، میرے سید ہے، میرے سردار ہے۔ کہا عبداللہ پر ایک بات کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد میری یہ بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کو بہت چاہتی ہے، کبھی ایسا وقت آئے حسین کہیں جا رہا ہو تو عبداللہ میری خاطر زینب کو روکنا نہیں، اس لیے کہ اگر زینب روک گئی تو زینب زندہ نہیں بچے گی۔ عبداللہ زینب کو حسین کے ساتھ بھیج دینا۔ جب تک امام حسین کا چہرہ بی بی زینب دیکھتی تھی، بی بی زینب کو چین نہیں آتا تھا۔ کائنات میں نہ ایسی بہن دیکھی، نہ ایسا بھائی دیکھا۔ بہت روئی گیا، زری برآمد ہوگی، 2 ننھے شہزادے ہیں۔ آج کی مجلس میں اتنے آنسو بہا دینا کہ بی بی سیدہ انہیں اپنے رومال میں لے کے شام جائے اور جا کے زینب بیٹی یہ تمہارے بچے آنے میں
علی کی وصیت یاد آ گئی. کہا بیوی آپ جا رہی ہیں, میرا آقا مجھے اجازت نہیں دیتا, میں یہی رکا. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی آقا کے ساتھ جاؤں, حق نصرت ادا کروں, مگر آقا حسین جانے نہیں دیتے. پھر بھی ایک کام کرے, ایک میرا بیٹا یہ عون ہے, ایک محمد ہے. بیوی جب میرے آقا کا کوئی ایسا وقت آ جائے کہ علی اکبر میدان میں جانے لگے تو بیوی آپ علی اکبر کو اپنی پرورش کی قسم دے کر روک دیجیے, اور حسین کے اوپر, آقا حسین کے اوپر ایک بیٹے کو میری طرف سے, ایک بیٹے کو اپنی طرف سے فدا کر دیجیے گا. یہ حسین کے فدیے ہیں. بس زینب نے پھر وہاں سے آل محمد کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا, حسین کا فدیہ سمجھا. قافلے میں کہیں زینب کہیں قافلہ رکتا تو زینب کبھی آواز دیتی تو آن آ جاتے, محمد آ جاتے. بی بی زینب کہتی آل محمد میں نے تمہیں نہیں, میں نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا. اللہ جانے کتنے غریب بچے تھے, میں نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا, میں نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا. اپنی مامتا کو زینب نے قربان کر دیا. بچے سوچ رہے تھے آخر ہماری ماں ہمیں کب بلائے. کربلا میں 4 محرم آ گئی, پانی بند ہو گیا, پانی کی قلت ہے. زینب نے آل محمد سے نہیں پوچھا تم نے پانی پیا کہ نہیں پیا. 7 محرم آتش الاتش, آل محمد ماں کے خیمے سے دور باہیں ڈالے گئے ایک دوسرے کی گردن میں. 9 محرم شب عاشور بہت روئے. میری ماں بہنیں سنیں, اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے, تمہاری گودیوں کو ہرا بھرا رکھے. یہ ہوتا ہے حسین پر قربانی کا جذبہ کہ زینب کس طرح اپنے بچے علی محمد کو تیار کر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی مانتا بے قرار ہو جائے اور بیچ میں حائل ہو جائے. علی محمد کو اپنی نظروں سے دور رکھے ہوئے علی محمد 9 محرم شب عاشور فہرست شہادت تیار ہو رہی ہے. فہرست بنانے والے آقا عباس ہے. ایک بندہ دونوں شہزادے جب آقا عباس فارغ ہوئے, دونوں شہزادے امام حسین کے پاس آئے. امام حسین نے بچوں کو گود میں اٹھا دیا. میرے بچوں کیا بات ہے؟ کہا مامو آج فہرست شہادت تیار ہوئی ہے, کل ہم بھی دکھا لیں گے کہ ہم جعفر طیار کے بیٹے ہیں, ہم عبداللہ کے بیٹے. حسین زہرا قطار ہونے لگے. میرے بچوں کو بہت چھوٹے ہیں. کہا مامو تو کیا ہم میدان میں نہیں جائیں گے؟ کہا بیٹے جائیے, فہرست آپ کے چچا اب آپ کے مامو
سب کو، ساری بیویوں کو، حسین کے فداکاروں کا سلام۔ ساری بیویوں نے مرغا بنایا، آل محمد کو گھیر دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے خیمے سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے، گھر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ سب کو آل محمد کا سلام۔ زینب نے کہا آل محمد ایک بات سنو، جی اماں جتنی زمین میرے بھیا نے خریدی ہے اسے اکبر کے نام کیا ہے، وہ اکبر کی جاگیر ہے۔ آل محمد کو لوگ کربلا گئے ہیں، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ آل محمد اکبر کی جاگیر پہ چلنا کرنا، آل محمد اکبر کی جاگیر سے باہر نکل کر چل کرنا۔ آج جو بھی زیارت پہ جاتا ہے 12 میل دور ان شہزادوں کے بازار ہے، اس کا سبب یہی ہے آل محمد جب ہے تیار کے پوتے ہو، علی کے لحاظ سے ہو، فرات تک پہنچ جاؤ گے۔ آل محمد فرات سے پانی نہ پیا، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، جاؤ میرے بچوں خدا حافظ۔ نام عباس ہماری جنگ دیکھیے گا، بھیا اکبر ہماری جنگ دیکھیے گا۔ بچے گھوڑے کو دباتے ہوئے، ماں کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، گھوڑا دباتے ہوئے جب ایک مرتبہ اس جاگیر سے باہر آ گئے، فوجیں پیچھے پیچھے، بچے آگے آگے، اب فوجیں پیچھے پیچھے، بچے آگے آگے۔ ایک مرتبہ آل محمد سے کہا بھیا اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی، اب ہمیں جنگ کرنی ہے۔ تلوار چلی میمنہ میسرے پر، میسرہ میمنے پر، قلب لشکر منتشر ہوا۔ بچے جنگ کرتے کرتے عمر ساتھ